طفیل بن عمر کہتے ہیں میں تو ویسے آیا تھا مکہ مکرمہ میں، میرا ارادہ کچھ اور تھا اور میرے ذہن میں بھی بات نہیں تھی، لیکن مجھے نا ابو جہل مل گیا رستے میں، تو مجھے کہنے لگا یہاں ایک شخص نے دعویٰ نبوت کیا، ان کے پاس نہیں جانا۔ ذرا سمجھیے گا بات، کہتے ہیں پہلے پتہ نہیں میں نے جانا تھا کہ نہیں جانا تھا، پہلے پتہ نہیں ان کے بارے میں پوچھنا تھا کہ نہیں پوچھنا تھا، لیکن یہ کریم کا انداز دیکھے نا، ابو جہل کہہ رہا ہے ان سے کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے تو یہاں مت جانا، کہتے ہیں میں نے کہا اب تو میں جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ معاذ اللہ شاعر ہیں، تو کہا میں شعر و سخن ردیف قافیہ مجھ سے زیادہ کون سمجھتا ہے، تو کہا کہ وہ جادوگر ہیں، تو کہا میں نے بڑے بڑے معاذ اللہ کا جادوگر ہے، تو کہا میں نے بڑے بڑے آسیب اتار دیے ہیں، تو کہا بڑا انفرادی مسئلہ ہے، وہاں سے بچ کے آنا مشکل ہے، کہا میں تو جاؤں گا۔ تو فیل کہتے میں گیا، میں نے بھی بڑی باتیں کی، پر حضور نے صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھ کے سنائی، بس پھر تیریاں ویخ کے اداواں میں مرید ہو گئی۔ پھر بات بدل گئی، سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، پر ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم۔ پھر واپس آئے تو ابو جہل ہی کہہ رہا تھا یہ وہ نہیں ہے جو یہاں سے گیا تھا، چہرہ دیکھ کے کہہ رہا تھا بدل گئے انداز، اتوار بدل گئے۔ تو بھائی غیر بڑا ذکر کرتے رہے، غیروں نے بڑے تذکرے کیے میرے نبی پاک، اللہ نے کروا لیے کوچا کوچا، کریا کریا، نگر نگر، حضور کا ذکر جاری تھا، جاری ہے اور جاری کیا کہتے ہیں فاضل بریلوی، رہے گا یوں ہی ان کا۔ پریشان ہیں آپ کسی بات پہ؟ کوئی زبردستی تو نہیں نہ بٹھایا محفل ان دوستوں نے، ورنہ ان سے بات کریں، چونکہ اتنے پیارے لوگ ہیں آپ سارے، تو میری تو عادت ہی نہیں، میں بے سرا آدمی ہوں، میں تو کسی سے کہہ ہی نہیں سکتا میرے ساتھ مل کے پڑھو، یہ تو سریلے لوگ کرتے ہیں۔ تو چلو اتنا تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ رہے گا یوں ہی ان کا، او ماشاءاللہ، رہے گا یوں ہی ان کا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، تو ہمیشہ رہے گا حضور کا ذکر پاک، ہمیشہ رہے گا۔ بلکہ ایک سکھ شاعر تھا، تو اس کو کسی نے تانا دیا، اس سے کسی نے کہا کہ تم مسلمان ہو کے حضور کی نعت کہتے ہو، تم غیر مسلم ہو کے حضور کی نعت کہتے ہو، اور اگر کہتے ہو تو پھر مسلمان ہو جاؤ۔ تو وہ کہنے لگا یار تم مجھ پر پابندی کیوں لگاتے ہو کہ میں غیر مسلم ہوں تو حضور کی نعت نہیں کہہ سکتا؟ وہ کہنے لگا ہو جائے عشق کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، ہو جائے عشق کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، اور صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، وہ تو عالمین کی رحمت ہے، تو ہو گیا بس، پیار کیا کیا جا سکتا ہے۔ تو جو عرض کرنا چاہتا ہوں، جو سمجھانا چاہتا ہوں کہ نبی پاک کا ذکر جگہ جگہ ہے، نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، ہر مقام پہ ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ بس ہمیں ہمارے امام نے یہ مقصد دیا ہے کہ تم نے بھولنا نہیں، تم نے بھولنا نہیں۔ حضور کب تک کرنا ہے؟ تو فاضل بریلوی کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، اور مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، یہ شعر نہیں ہے، یہ مقصد حیات ہے، یہ فقط شعر کا مصرع نہیں ہے، یہ کسی شخص کا ولولہ ہے، کسی کا جذبہ ہے، کسی کا دستور حیات، کسی کا منشور ہے کہ ہم کریں گے کیا۔ کہتے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ یہ ہم نے مقصد بنا لیا، اور یہ کیوں بنایا ہے وہ بھی بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، پھر ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے، جب انہوں نے ہمیں نہیں بھلایا تو ہمیں بھی ہر وقت محبوب کا ذکر کرنا چاہیے، اور کرتے ہیں ہم حضور کا ذکر، پر محفل میں مجھے معاف کیجئے گا کل خانی میں کرتے، جنازوں میں کرتے، اللہ ماشاءاللہ تکلیف سے بات کر رہا ہوں، چہلم پہ کرتے۔ یہ بچے کی مہندی والے دن حضور کا ذکر کیوں نہیں یاد آتا؟ پھر غلام رسول نہیں، میں تو صرف اس بندے کو دیندار مانتا ہوں جس کے گھر میں شادی ہو تو پتہ چلے کتنا دیندار ہے۔ محفل میں تو سارے دیندار ہیں،
जनाजे में सारे दीनदार। दीन का पता तब चलेगा जब तू बेटी और बेटे का ब्याह करेगा, फिर तू कितना जिक्र रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल करता है, फिर तू कहां तक शरीयत की पासदारी करता है, कहां तक लिहाज करता है तू दीनी तालीमात का, फिर समझ आएगी तू कितना दीनदार है। लेकिन उस दिन कहते हैं मेरा बेटा नहीं मानता, मेरा फलाना नहीं मानता, मैं बच्चों के हाथों मजबूर हूं। ये बहाने किसी और को सुनाना, ये बहाने। बच्चों को मनाना हो तो कोई मुश्किल काम है। और बरादरी और कबीले से अगर आप लड़ नहीं सकते तो दावा मोहब्बत क्यों किया था? और अगर समझ ना आए तो फिर देखो ना खोल के सहाबा की जिंदगियां। उनकी तो सारी बरादरी, सारा कबीला, उनकी तो बीवियां, बच्चे, बहन भाई कह रहे थे दीन कबूल नहीं करना, उन्होंने कहा सब कुछ छोड़ देना है, मोहम्मद अरबी का दरवाजा नहीं छोड़ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन वो महफिल में उधार टोपी लेके आ जाना किसी से, और जनाब बड़ा जबरदस्त दीनदार बन जाना, और उसके बाद सारी मर्जी के काम करना, तो ये भाई आधे तीतर आधे बटेर बनने से काम नहीं चलता। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो पूरे के पूरे दीन में दाखिल हो जाओ। आधे तीतर आधे बटेर बनने से गुजारा। वो मैं तो कई दफा ना, वो जो बड़े होते हैं ना हमारे स्टेजों पे, नकीब, खतीब, नात खां, उनसे भी गुजारिश करता रहता हूं कि भाई आप फुल टाइम दीनदार बने। ये जो आपने जो वक्ती पकड़ा हुआ है ना निज़ाम, शादियों में आप जाते हैं तो आपका लिबास ही और होता है, एयरपोर्टों पे आपसे मुलाकात करें तो आपके रंग ढंगी और होते हैं। तो भाई ये आपने कौन सा दीन इख्तियार किया है कि जिसमें थोड़ा सा आप ये भी कर सकते हैं और थोड़ा सा आप वो भी कर सकते हैं? पूरे के पूरे दीन में दाग। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने और उनके कुछ दोस्तों ने यहूदी मजहब छोड़कर दीन इस्लाम का कलमा पढ़ा था। तो अहले यहूद जो है वो ऊँटनी का दूध नहीं पीते, ऊँट का गोश्त नहीं खाते। तो मुसलमानों में फर्ज नहीं है ऊँटनी का दूध पीना। हमारे यहाँ हमारे खित्ते में तो वैसे ही रिवाज नहीं है, गाय या भैंस का दूध पीते हैं। हो सकता है मैं यहाँ हाथ खड़े करूं कि कौन कौन है जिसने ऊँट का दूध पिया, तो बहुत सारे लोग हैं हमने कभी नहीं पिया ऊँटनी का दूध, ऊँट का गोश्त कभी नहीं, का रिवाज नहीं है। लेकिन वो लोग कहते हैं कि चूंकि हम उस मजहब से इस तरफ आए थे यहूदी मजहब छोड़ के, तो वहां चूंकि मना था तो तबीयत में थोड़ी सी नापसंदीदगी थी ऊँट के गोश्त के ताल्लुक से, ऊँटनी के दूध के ताल्लुक से। तो दिल में ख्याल आया कि मुसलमानों में फर्ज नहीं और वहां मना है। ज्यादा गौर करें नौजवान में क्या कह रहा हूं। मुसलमानों के यहां जरूरी नहीं, आपने कभी नहीं सुना होगा कि वाजिब है ऊँटनी का दूध पीना या फर्ज है ऊँट का गोश्त खाना। यहां जरूरी नहीं, वहां मना है। तो दिल में ख्याल आया कि थोड़ा सा चलो उस मजहब की भी रियायत हो जाएगी। तो हमने इरादा किया कि ऊँटनी का दूध नहीं पीना, ऊँट का गोश्त नहीं खाना। अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, है ईमान वालो पूरे के पूरे दीन में दाखिल हो जाओ। तुम्हें जरा सा भी इधर उधर जाने की इजाजत नहीं है। ये क्या बात हुई कि थोड़ा सा ये भी और थोड़ा सा वो भी, थोड़ा सा बरादरी भी, थोड़ा सा कबीला भी, थोड़ी सी दुनियादारी भी? ना ना, गुलाम फरीदा मैं सारी तेरी, सारी तेरी। आपको मुकम्मल मुकम्मल उस तरफ जाना है। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि ठीक है मैं महफिल हूं तो चलो ठीक है, वहां भी हल्की सी सदारतकार आते हैं और वहां माज अल्लाह ताला नाच गाने का और गैर शरी कामों का प्रोग्राम हुआ तो दौड़ के मैं उधर से भी चक्कर लगाऊं, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। उनको भी समझाइए कि ये काम दुरुस्त नहीं है। तो जिक्र रिसालत मुआब करना है तो फिर हर जगह करना है, फिर हर मकाम पे करना है, फिर शादी वाले दिन भी करना है, फिर वलीमे वाले दिन भी करना है। और फिर ये तो नहीं ना होना चाहिए कि दुखों का रिश्ता रब रसूल से, जब दुखों का वक्त आया तो अल्लाह रसूल का नाम ले लिया और जब सुख मिले तो ना। मोमिन की शान ये है कि उसके सारे रिश्ते ही अल्लाह रसूल के साथ। तो नबी करीम का जिक्र हर मौके पर। नौजवानों अड़ जाते हो ना जात के लिए, अड़ जाते हो, मैंने यही लेना है। बच्चे जिद करते हैं ना, काश कोई एक आध जिद तुमने हुजूर के लिए भी की हो। नहीं, मेरी शादी पे कोई गैर शरई हरकत नहीं होगी, ये मेरा फैसला।
میں کوئی وہ کام نہیں کرنے دوں گا جو شریعت سے ٹکراتا ہے. یہ میرا یار اس کے لیے بھی تو کبھی کھڑا ہو کے دیکھنا, اس کے لیے بھی تو ڈٹ کے دیکھ, تاکہ تیرے باطن میں وہ خاص نور پیدا ہو جو بندہ مومن کی شان ہے. تو بس ایک تو یہ کہ حضور کا ذکر پاک کرنا ہے اور خوب کرنا ہے, لیکن دو تین چیزیں زیر غور رہیں. باقی سارے تذکروں کا رنگ اور ہے, حضور کے ذکر کے آداب اور ہے. اس ادب کا خاص خیال رکھنا, تھوڑا سا نا خاص قسم کا ذوق ہو حضور کے ادب کا, خاص قسم کا دیکھیں کسی حدیث میں نہیں آیا, کہیں حکم نہیں نبی پاک علیہ السلام کا کہ میری حدیث لکھو تو پہلے غسل کرو, کپڑوں کو خوشبو لگاؤ, 2 رکعت نماز نفل پڑھو, کہیں لکھا. لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جب بھی حضور کی کوئی حدیث لکھی ہے نا, ہم بھی بہت ساری حدیثیں بیان کرتے ہیں تو ایک وضو سے ہی ہو جاتی ہے, لیکن امام بخاری نے ہر حدیث سے پہلے وضو کیا, ہر حدیث سے پہلے خوشبو لگائی ہے, ہر حدیث بیان کرنے سے قبل 2 رکعتیں نماز پڑھی ہے, اس لیے کہ ذکر عام نہیں, مدینے والے کا ذکر ہونے لگا, یہ رسول کریم کی بات ہونے لگی, یہ نبی پاک کے تذکار جمیلہ چھڑنے لگے. انہوں نے ہر موقع سے پہلے اپنے آپ کو اس ترتیب سے تیار کیا جو ادب کا تقاضا ہے, محبت کا تقاضا ہے, شوق کا تقاضا ہے, وارفتگی کا تقاضا ہے. پھر قابل غور بات یہ ہے, میں کہہ چکا ہوں کہیں تاکید نہیں آئی, لیکن کسی شخص نے مزہ لینا ہو نا, کسی بات کا سرور حاصل کرنا ہو, تو یہ اس کی اپنے نیت اور ارادے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ لوگ کسی سے ملنے جاتے ہیں تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں, اور کچھ کسی سے ملنے جاتے ہیں تو سارے آداب کا خیال کر کے جاتے ہیں. وہ سارے آداب کا جو خیال کر کے جاتا ہے اس کا کشکول بڑا سیدھا ہوتا ہے, وہ فیض سے کشکول بھر کے لوٹتا ہے. پیالہ تو سیدھا ہونا چاہیے نا کچھ لینے کے لیے. تو یہی بات سمجھ لیں اور اس کو یاد کر لیں کہ حضور کا ذکر پاک تھوڑا انفرادی ہے. ہمارے اسٹیجوں پہ بعض اوقات بڑی بھاگ دوڑ ہوتی ہے حضور کے ذکر پاک کے لیے. میں تو خیر کمزور آدمی ہوں تو کئی دفعہ ڈر جاتا ہوں. وہ جب نقیب بھاگ کے ادھر چلا جاتا ہے نا, پھر بھاگ کے ادھر چلا جاتا ہے, انہوں پوچھئے کی ہون لگا, کہندا میں جملہ دین لگا. بھی تو جملہ دین لگا کہ بم جلان لگے, تو کر دے جو بات کرنی ہے ختم. اور پھر تو نے کتنی دفعہ کہا ہے اپنے نقابت میں اور خطابت میں کہ سارا قرآن حضور کا ذکر ہے, تو پڑھنا چاہ رہا تھے. پھر آپ یہ مہذب اسٹیج ہے, اس کو آپ اس کے آداب کا خیال کریں. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کی جو طبیعت میں ہے اور جس طرح کا آپ کا مزاج آیا آپ اس طرح کا کریں. اس ذکر کے تقاضے اور ہیں, اس ذکر پاک کا انداز تھوڑا اور ہے. یہاں آپ کو بہت زیادہ سمٹ کے, بہت زیادہ اے پائے نظر ہوش میں آ, کوے نبی ہے, آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. جملے دھلے ہوئے ہو, لفظ باوضو ہو, بات کرنے میں قرار ہو, کہنے والا مؤدب ہو, سننے والا ادب سے بیٹھا ہو. یہ ساری کیفیات سے سرشار جب ذکر ہوگا تو پھر ذکر رسالت مآب کی لذت اور روحانیت حاصل ہوگی. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے دروازے پہ دستک ہوتی تھی. بہت بڑے فقیہ تھے, مجتہد تھے, امت ایک بہت بڑی تعداد ان کی تقلید کرتی ہے. تو امام صاحب کے دروازے پہ دستک ہوتی تو پوچھتے کون آیا ہے, تو عرض کی حضور ایک سائل ہے, سوال کرنا چاہتا ہے, دین کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہے. تو آپ فرماتے اس سے پوچھو, کوئی فقہ کا مسئلہ پوچھنا ہے یا حدیث پاک؟ کہتے حضور اس نے ایک فقہی جزئیے کے تعلق سے کچھ بات پوچھنی تھی. تو امام صاحب تشریف لاتے, باوضو بات کرتے اور اس کو رخصت کر دیتے. لیکن اگر وہ کہتا نا میں نے حضور کی حدیث سننی ہے, آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کریں, تو پھر امام صاحب پہلے امامہ باندھتے, خوشبو لگاتے, جبہ اوڑھتے, اور بندہ چاہے ایک سامنے بیٹھا ہے حدیث سننے والا, امام صاحب منبر پہ بیٹھتے, اللہ کی حمد کرتے, حضور کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرتے, اور پھر جھوم جھوم کے حضور کی حدیث بیان کرتے. یہ کیفیات پیدا کریں نا, یہ ذوق لائیں نا, آپ کا وہ انداز تھوڑا نرالا اور انفرادی ہو. نعرے تھوڑے بھی لگ جائیں تو خیر ہے, ادب قائم رہنا چاہیے.
داد چلے اب میں کوئی ثقیل سخت جملہ نہیں کہتا، داد امداد تھوڑی بھی ہو جائے تو خیر ہے، لیکن ادب بہرحال قائم رہنا چاہیے۔ ہر چیز جو ہوتی ہے وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ بندہ ضروری فیمس ہی ہو اور نعرے ہی لگیں اور داد ہی ملے، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد۔ نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ کچھ لوگ اس سے بھی آزاد ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں داد نہیں لینی، قیامت کے دن شاباش لینی ہے۔ ان کو اس سے بھی تھوڑا سا نا وہ تھوڑے سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے نا علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے کہ جب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا نا تو یہ بریکنگ نیوز تھی مکہ مکرمہ۔ اتنا بڑا تاجر مسلمان ہو گیا، اپنے قبیلے کا سربراہ مسلمان ہو گیا، خبر پھیل گئی، اور تاجر کے دوست بھی تاجر ہی ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ان کے دوست تھے۔ تو ایک جماعت مرتب ہوئی جس نے کہا کہ پتہ تو کرے واقعی جناب صدیق اکبر مسلمان ہو گئے، معلومات تو کریں۔ ان کے نام بتاؤں کون کون تھے؟ حضرت عثمان غنی، حضرت سعید بن زید، اس طرح کے کچھ صحابہ جو بڑے تاجر ہیں اور اپنے قبیلے میں قد کاٹ رکھتے، نامی گرامی لوگ، انہوں نے کہا کہ یار یہ خبر پھیل گئی ہے کہ جناب صدیق اکبر اور بڑے دھیمے ہیں، بڑی بہترین رائے رکھنے والے، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے والے ہیں اور ایک بہترین تاجر ہیں۔ اور تاجر جو ہوتے ہیں وہ گھاٹے کا سودا کرتے نہیں، سوچ سمجھ کے چلتے ہیں۔ تو جناب صدیق اکبر مسلمان ہو گئے ہیں تو معلومات تو کریں۔ تو وہ سارے جمع ہو کے جناب صدیق اکبر کے پاس آئے۔ ادھر دیکھنا نوجوانوں میری طرف، نے آ کے کہا ابو بکر سنا مسلمان ہو گئے آپ؟ فرمایا یہ کوئی سادہ سا سوال تو نہیں نا، بیٹھو دیتے ہیں جواب، یہ کوئی عام سی بات تو نہیں نا، یہ بس وہ جملہ تو نہیں نا کہ ہاں کہہ دی یا نہ کہہ دی اور بات ختم ہو گئی۔ فرمایا بیٹھو کرتے ہیں بات۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بٹھا لیا، پھر اس شوق سے حضور کا ذکر کیا۔ میری طرف دیکھیے گا، اس محبت سے نبی پاک کا تذکرہ چھیڑا۔ کچھ لوگ بات کرتے ہیں تو ان کا پورا لب و لہجہ اس میں محو ہو جاتا ہے، ان کی آنکھیں بھی بولتی ہیں، ان کی روح بھی اس میں اتر جاتی ہے۔ وہ بات کرتے ہیں تو وہ پوری لذت اور پورا کیف اور پورا سرور، یعنی ایک ایک حرف سجن دے نا دا سانو دس دا وانگ قرآن تے سورت یار دی ویندیاں رہنا، اے سب عملاں دی جانے سجنا ساڈا دین کی پوچھنا ساڈا ایہوئی دین ایمان ہے۔ ایک ایک بات کیف والی، سرور والی، دھلی ہوئی، لذت والی، مٹھاس والی۔ جناب صدیق اکبر نے کبھی حضور کے اخلاق کی بات چھیڑی، کبھی معاف کرنے کی بات چھیڑی، کبھی عطا کرنے کی بات چھیڑی، کبھی نواز دینے کی بات چھیڑی، کبھی حضور کی صلہ رحمی کی بات چھیڑی، کبھی بھائی کو بھائی سے ملا دینے کی بات چھیڑی۔ اس رنگ میں حضور کا ذکر نور کیا کہ وہ جو تصدیق کرنے آئے تھے نا کہ آپ مسلمان ہوئے کہ نہیں، وہ کہنے لگے ہمیں بھی لے چلیں، ہم نے بھی حضور کا کلمہ پڑھنا۔ تو بھئی آپ کا وہ انداز ذکر کرنے کا، وہ انداز، وہ لب و لہجہ، اس میں جاذبیت تو ہو مسلمان کا۔ آپ نے مجھ سے ناراض نہیں ہونا، یہاں علماء بیٹھے ہیں، مشائخ بزرگ بیٹھے، اور یہ بھی تھوڑا سا درست نہیں کیا گیا کہ بالکل پیچھے بٹھایا گیا، یہاں دائیں بائیں بزرگ بیٹھ جائیں تو ذرا ادب قائم رہتا ہے۔ یہ میری گزارش ہے بانیان محفل کے لیے، اور بعض اوقات توجہ نہیں رہتی، صرف تھوڑی توجہ کرا رہا ہوں۔ تو یہاں بزرگ تشریف فرما ہے، میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کسی بھی محفل میں آئیں نا، اور ہماری جماعت کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ آپ اتنے سارے لوگ ننگے سار آ گئے، ہم نہیں آیا کرتے تھے، ہم تو ادب والے لوگ۔ ناراض ہو گیا ہو، کافی سارے نوجوانوں نے ہلکا ہلکا گھورا ہے مجھے، تو بھئی ہم اس طرح کے نہیں ہیں، ہمارا ہی تو، ہم سے تو لوگوں نے ہم سے تو ادب سیکھا ہے۔ لیکن یہ کہ آپ محفل میں آئیں تو پھر وضو ہو، پھر خوشبو ہو، پھر درود و سلام پڑھتے ہوئے آئیں۔ ہماری محفلیں تو نور بھر دیا کرتی تھی، یہ تو کیف اور سرور سے مالا مال کر دیا کرتی تھی۔ ان محفلوں کا تو کوئی رنگ دبالا ہوتا تھا، اس کا سٹیٹس لگانا ضروری نہیں، اس سے روح تازہ کرنا ضروری۔
یہ سیاسی جلسے نہیں، اس میں تصویریں نہ بھی آئیں تو گزارا ہوتا ہے، لیکن روح لگی ہوئی ہو، حضور کا ذکر پاک ہو تو پھر کیفیات جمی ہوئی ہو، رنگ بنا ہوا ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ میں کر تو رہا ہوں ذکر، پر جو میں نے پڑھا ہے میں نے بیان کر دیا ہے۔ یہ بھی بعض لوگوں سے سننے میں ملتا ہے کہ جناب آپ اس کے اندر بات بھر رہے ہیں، رنگ بھر رہے ہیں، فلاں خطیب نے، فلاں نقیب نے اس کے اندر کچھ رنگ بھر دیے ہیں، خوبصورتی پیدا کر دیا، جملے اچھے تلاش لیے ہیں، پر وہ کتاب میں تو یوں ہی لکھا تھا۔ او بھائی، کچھ ذکر ایسے ہوتے ہیں جن میں جیسے جیسے لکھا ہے نا وہ لفظ بلفظ بیان نہیں ہوتا، بلکہ کچھ آداب، کچھ چیزیں اور بھی ہوتی ہیں۔ اب اس کا موقع نہیں کہ میں اس بات کو یہاں عرض کروں۔ ایک مثال دیتا ہوں، دو بھائی بیٹھے ہو نا، چھوٹا اور بڑا، تو چھوٹا اس کی تعلیم بھی زیادہ ہے اور وہ نوکری بھی بڑی کرتا ہے اور اس کے پاس پیسے بھی زیادہ ہیں اور گاڑی بھی کافی مہنگی ہے اور رہتا بھی شہر کی کسی بڑی سوسائٹی میں۔ تو جو بڑا ہے اس کی تعلیم بھی تھوڑی ہے اور پیسے بھی تھوڑے ہیں اور گاڑی آئی کوئی نہیں، اور رہتا وہ کسی گاؤں میں ہے۔ تو دونوں بھائی کٹھے بیٹھے، اب کسی نے ان سے پوچھا تم میں سے بڑا کون ہے؟ تو اس نے تعلیم پوچھی ہے کہ عمر؟ جلدی بتاؤ نہیں، کیا پوچھا ہے؟ پیسے پوچھے ہیں کہ عمر؟ عہدہ پوچھا کہ عمر؟ دولت پوچھی کہ عمر؟ شہرت پوچھی ہے کہ عمر؟ سادی سی بات ہے، دو لوگ بیٹھے ہیں، بڑا اور چھوٹا، پوچھ لیا بھئی آپ میں سے بڑا کون ہے، تو اب وہ بڑا بیچارہ کہہ دے نہیں نہیں یہ اس کے پاس پیسے زیادہ ہیں، اس کی تعلیم زیادہ ہے، یا چلے آپ دینی تعلیم بھی فرض کر لیں کہ یہ عالم ہیں، یہ فاضل ہیں، یہ بہت بڑے ہیں تو یہی بڑے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہوتا، ہوتا یہی ہے کہ جناب میں بڑا ہوں اور یہ مجھ سے، کیونکہ وہ عمر پوچھی ہے۔ یہ دیکھو عام تو بات یہی ہے، پر جب بات ہو نا ذکر رسالت مآب کی، جب حضور کے ذکر نور کی بات ہو نا، تو نبی کریم کے چچا ہیں جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے کسی نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ تو جو پوچھ رہا ہے نا اسے بھی پتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام امام الانبیاء ہے، اس نے بھی مرتبہ اور عہدہ نہیں پوچھا، اس نے عمر ہی پوچھی ہے۔ آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ وہ جانتا ہے کہ ہر لحاظ سے حضور بڑے ہیں، لیکن اس وقت جو سوال ہے اور سوال کی بنیاد ہے وہ عمر سے تعلق رکھتی ہے۔ تو اس نے عرض کی کہ اے میرے محبوب علیہ السلام کے عم محترم، یہ بتائیے کہ آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ تو اب چونکہ حضور کی بات ہے نا، تو اب عنوان بدلا، بات بدلی، لب و لہجہ بدلا، انداز بدلا، جملے تلاش کر کے لائے گئے، ادب کی بات ہونے لگی، کیف کی بات ہونے لگی، سرور کی بات ہونے لگی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا خوبصورت لہجہ ہے۔ بیٹا بیٹھ جائیں آپ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب تو سب کو پتہ ہے کہ یہ پیسے لینے دینے والا یہاں کوئی معاملہ نہیں، اب بھی بار بار بتانا پڑے گا، چھوڑیں اور بات سنیں، اور بات بھی مکمل ہو گئی، اب تو سارا مضمون میں آپ کو عرض کر چکا، چند منٹوں میں بات سمیٹ دوں گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور، تو جواب دیکھیے کتنا خوبصورت ہے، فرمانے لگے بڑے تو حضور ہی ہیں، بڑے تو حضور ہی ہیں، ہاں پیدا پہلے میں ہوا تھا۔ یہ انداز تکلم، یہ انداز گفتگو، یعنی یہ دھلے ہوئے اور نکھرے ہوئے اور شہد سے زیادہ میٹھے جملے، اس لیے کہ بات نبی پاک کی ہے نا۔ والا حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جب ترکیوں کا زمانہ تھا تو مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو سامنے نا گنبد شریف کے، گنبد خضرا شریف کے سامنے دو کھجور کے درخت تھے، تو رات کو مشاعرہ ہو رہا تھا، کچھ شعراء تھے ہند کے پہنچے ہوئے، تو کسی نے کہا کہ یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑا ہے خیمہ لیلا کے سامنے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تشبیہ ٹھیک نہیں دی، حضور کے اجرائے نور اور یہ آپ نے کیا کہا، بالکل بات غلط۔ تو سارے تو جنہیں جانتے ہوتے، تو نہیں جانتے ہوتے تو پھر وہ نہیں جانتے ہوتے، ان بیچاروں کو پھر اعتراض کرنے میں دیر نہیں لگتی، تو کہنے لگے جی اعتراض کرنا آسان ہے، شعر کہنا مشکل ہے۔ فاضل بریلوی کہنے لگے کہہ دیتے ہیں، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم،
کہا کہہ دیتے ہیں، کہا کہیے۔ فرمانے لگے وہ 2 درخت ہیں گنبد خضرا کے سامنے کھجور کے، اس زمانے میں۔ تو فاضل بریلوی فرمانے لگے یوں ہیں درخت، یہ حضور کی بارگاہ ہے، یہاں ذکر کرنا ہے تو آداب اور ہے۔ فرمایا یوں ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، گویا قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے۔ یہ آپ جگہ دیکھیں نا، اس کا ادب دیکھیں نا، اس کا کیف دیکھیں۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں جاتے ہوئے کہ ہم نا بڑی باتیں کرتے ہیں، اور کچھ لوگ تو زیادہ ہی کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ اور جہاں چپ رہنا چاہیے نا، جو ان کی جگہ ادب کی ہے، وہاں بھی بات کرتے ہیں۔ ذاتی، انفرادی اور اپنی شان کی باتیں کرنی چھوڑ دیں۔ بات جب بھی کریں حضور کی کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب آپ حضور کا ذکر پاک کریں گے نا، یعنی بچوں کو آپ کہیں گے نا میرا فرما بردار بنو ڈائریکٹ، تو شاید مشکل ہو جائے۔ آپ ان کے سامنے نا حضور کا ذکر کریں، نبی پاک کی تعریف کریں۔ آپ حضور کے اخلاق کا ذکر کریں گے تو اولاد میں اخلاق پیدا ہو۔ آپ حضور کے معاف کرنے کا ذکر کریں گے تو آپ کے بچوں میں درگزر کا جذبہ پیدا ہو۔ آپ نبی پاک کی دین کے لیے جد و جہد بیان کریں گے تو آپ کی اولاد کے اندر محنت کا، آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہو۔ لیکن ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ باقی ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے نا دین کی بات کرنے کی تو ہم کہتے ہیں وہ میں تو ایڈا پڑھیا ہی نہیں۔ وہ بھئی اتنی محفلوں میں آپ جاتے ہیں، اتنے جمعے پڑھتے ہیں، چلیں آپ کو زبانی یاد نہیں رہتا، ایک کاغذ قلم رکھ لیں، کچھ باتیں لکھ لیا کریں۔ حضور کا ذکر پاک کریں گے تو برکات کا نزول ہوگا۔ اور میں آپ سے یہ بھی عرض کروں، ادھر ادھر کی بیکار باتیں نہ سوشل میڈیا پہ لکھا کریں، نہ شیئر کیا کریں، نہ آگے پہنچایا کریں۔ اللہ رسول کی بات کریں۔